حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب. یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا. یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے جمیل احمد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے، لیکن اتنے خراب بھی نہیں رہے. لیکن جب سے بھارت کا انفلوئنس وہاں شروع ہو گیا ہے اور جب سے امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے 9/11 کے بعد سے، تو ظاہر ہے وہ امیجیٹلی وہاں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس کو پھر امریکن ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ہی از ناٹ ویری پاپولر ان انٹائر افغانستان. کچھ پیکٹس ہیں جہاں پر کہ وہ ان کی حکومت کا دار و مدار ہے، عمل دخل ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کا وہاں بڑا سخت زور ہے، اور امریکہ کے اپنے ہی ان کی اپنی طرف سے ایک بیان ہے کہ روس نے بیان دیا ہے حال ہی میں کہ تقریباً امریکہ نے 10 میٹنگیں کی ہیں طالبان سے تاکہ کسی طریقے سے سیف ایگزٹ ان کو مل جائے. تو اب ظاہر ہے اگر آپ انفلوئنس اگر آپ کا امریکہ کے اوپر ہے کسی بھی ملک کا، تو ظاہر ہے وہ مطلب اس کو تو نگلیکٹ نہیں کر سکتا امریکہ کو، دوسروں کو تو نگلیکٹ کر سکتا ہے. اور یہی صورتحال کچھ پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو دیکھنے کی ہے جمیل صاحب، وہ یہ ہے کہ unstable Afghanistan is not in the interest of Pakistan. It's disastrous for Pakistan. We don't want unstable Afghanistan at all. And that is for this precise reason that we are trying our best to find out a solution which is Afghan-owned and Afghan-led solution. And that was our effort right from the very beginning, which initially United States did not agree to. Don't you think if we stop interference in the internal affairs of Afghanistan, as it is alleged, the things can move in a much better direction? We were made to get involved into the internal affairs of Afghanistan. Even today we are being made to get involved into the internal affairs of Afghanistan. Why? What is the pressure on us now? The pressure is that we should convince Afghan Taliban that they should agree to all the demands of USA, right? Why? That we can't do. That we can't do because neither they are going to listen to us. They are independent. Well, that is your take. But the United States feel that you have that ہمارا influence ہے. Pakistan has the influence. And because of that influence, ہمارے اس influence کی وجہ سے ہم شاید سچے نہیں ہو رہے ہیں کہ افغان طالبان کو منا لیں. یہ جو پرسیپشن ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آوارگی شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے. یہ پرسیپشن ہم نے بھی کچھ کریٹ کیا ہوا تھا، بالکل صحیح، جس کی وجہ سے وہ اور مستحکم اور پکا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب اس کو دوسرے تناظر میں دیکھ لیں. نہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ وی آر ناٹ بیسیکلی اگینسٹ طالبان. پہلی بات پاکستان، دنیا از ناٹ بیسیکلی اگینسٹ طالبان، دے آر اگینسٹ آن ون پوائنٹ. میں آپ کو انٹرنیشنل قانون کا حوالہ دے دیتا ہوں. بالکل. دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن، اس کا جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہے، اور ریزولوشن نمبر 2649 ہے. 2649 کے تحت کسی بھی قوم کو یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی ان کی سرحدوں، ان کی ساورنٹی کو اگر کوئی اس میں مخل ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف رزسٹ کر سکتے ہیں. تو دس از واٹ دی طالبان آر ڈوئنگ. میں تو آپ کو انٹرنیشنل قانون کا آکوپیشن فورسز ہے نا امریکہ، اس کے لیے میں تو آپ کو سیکیورٹی ایک اپنا جنرل اسمبلی کے ریزولوشن کا حوالہ دے رہا ہوں 2649. اس کے تحت وہ حق بجانب ہے. جہاں انٹرنیشنل قانون کی قدغن ہے افغان طالبان پر، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک سے باہر آ کے
9/11 کا الزام اور باقی جگہوں پر جو ہو رہا ہے اس کا الزام ان پر ہے، وہ آ جاتا ہے اس میں، ٹیررزم کے اس میں۔ پھر اپنے ملک میں بھی افغان طالبان، جیسے 3 دن پہلے جو وہاں بلاسٹ ہوا ہے کابل میں، یا اس سے پہلے بلاسٹ ہوتے رہے ہیں، وہ بلاسٹ یعنی کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق وہ ایکٹ یا وہ عمل جس کے تحت معصوم جانیں ضائع ہوتی ہوں، وہ کسی انداز میں بھی کسی وجہ سے بھی وہ ایکٹ آف ٹیررزم آ جاتا ہے۔ تو کولیٹرل ڈیمیج تو ہمیشہ ہونا ہے، چاہے اب آپ کہیں بھی پھٹے ہو۔ اس لحاظ سے اس حد تک صحیح، لیکن ان کے ریزسٹنس کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ انٹرنیشنل قانون لاگو نہیں ہوتا ہے کسی لحاظ سے بھی، تو وہ تو ہے۔ اب رہا سوال کہ افغان طالبان کو اس وقت ڈیمانڈ ہے کیا؟ آپ کے ناظرین کے لیے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیوں نہیں مان رہے ہیں وہ۔ افغان طالبان کو یہ اندیا دیا گیا ہے کہ آپ کو حکومت ہم دیتے ہیں، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے آپ جو اتنی ساری میٹنگ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمارا ملک خالی کریں، فرسٹ ویکیٹ آور ٹیریٹری۔ اور امریکہ کیا کہتا ہے؟ امریکہ یہ کہتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، ہم اپنی ساری فوجیں وڈرا کرتے ہیں، صرف جو ہمارے 9 ملٹری بیسز ہیں اس میں ہماری پریزنس رہنے دیں اور آپ اپنی حکومت کریں ایک دم۔ اس پہ افغان طالبان راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں راضی ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ افغان طالبان کو پتہ ہے کہ یہ 9 اڈے جو ہیں اس سے جب چاہے کم ہو جائیں گے، جب چاہے بڑھ جائیں گے، اور اس کے ذریعے ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جو شاید ان کے مطابق افغان طالبان کے مطابق ان کے انٹرسٹ میں نہ ہو، پہلی چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا انوالو ہو گیا ہے، رشیا انوالو ہو گیا ہے، جس آپ نے بتایا ہے، اور سعودی عرب اور خطے کے بہت سارے ممالک، لیکن چائنا اور رشیا انوالو ہو چکا ہے۔ چائنا کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہاں کسی کی پریزنس نہ رہے، کیونکہ ان کے اوپر ان کے سر پر ایک جو ہے وہ آ کے بیٹھا ہو اور ساری چیزیں ان پہ نظر رکھی ہو۔ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، اور دنیا کے کیا عزائم ہیں، اسرائیل کے کیا عزائم ہیں، بہت ساری دفعہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، اور باقی کیا عزائم ہے کہ پاکستان دنیا سی پیک جو ہے وہ سب سے بڑا جو اسلامک امہ کا ایک واحد ملک ہے جو کہ طاقتور ملک ہے۔ اور اگلی بات جو آپ نے کی سی پیک کے بارے میں، کیونکہ سی پیک BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی کہ اوبور جس کو کہتے ہیں، 1 بیلٹ 1 روڈ، جس کے ساتھ تقریباً 80 ملک جڑ گئے ہیں چائنا کے ساتھ۔ 80 ملک کا انٹرسٹ آ کے کہاں کلمینیٹ ہو رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے گوادر پہ، اور گوادر سے آگے چل رہا ہے سی پیک، ٹھیک ہے؟ تو سی پیک سب سے کلیدی حصہ ہے اوبور کا، یعنی کہ 1 بیلٹ 1 روڈ کا دنیا میں جو نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے پورا چائنا کی مدد سے، اس کا سب سے کلیدی حصہ یہ ہے۔ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر جو اس پہ اعتراضات کیے ہیں کہ ہم چائنا کے انفلوئنس کو نہیں بڑھنے دیں گے، اس لیے کہ چائنا کے انفلوئنس بڑھنے سے امریکہ کے انٹرسٹ کے ہرٹ ہوتا ہے، نیچرلی سمپل ایز دیٹ، ان کا حق ہے وہ کریں۔ لیکن چائنا کی ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ بڑے ہی سافٹ طریقے سے، اکنامک ڈیولپمنٹ طریقے سے وہ دنیا میں اثرات کر رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ ہے کہ فوجیں بھیج دو ان کے، اس لیے کہ ان کی فوجیں جو ہیں ظاہر ہے $77 بلین وہ سال کا خرچ کرتے ہیں، اور چائنا اس پہ کم خرچ کرتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ انفلوئنس کی گیم بھی ہے، اسی لیے افغان طالبان کا معاملہ جو ہے وہ کچھ ٹائم لگے گا۔ ابھی ہم ذرا بات کریں گے، وزیر اعظم صاحب ابھی حال ہی میں 2 روزہ دورہ مکمل کر کے آئے ہیں ملیشیا کا، اور جب سے وہ ارلی دس ایئر مہاتیر صاحب جو ہیں انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا، اور انہوں نے کہا فرسٹ ٹائم پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پہ تشریف لے کر گئے۔ یہ بظاہر بڑا اچھا کامیاب ان کا دورہ ہے، جیسے دوسرے ملکوں کے دورے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بڑا پرابلم ہے لوگوں کو کہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی وہاں جا کے وہ پاکستان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ جو مین 2 ایشو تھے، بیڈ گورننس اور کرپشن، تو کیا صرف عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بتانے سے پاکستان بدنام ہے کہ یہ کرپٹ کنٹری ہے، یہاں پہ بڑی کرپشن ہوتی ہے؟ یہ فیکٹ تو آل اوور دا ورلڈ ایوری باڈی نوز اٹ از ناٹ اے سیکریٹ۔ تو پتہ نہیں یہ ہمارے جو یہ سوائے دوسرا کام ہی کوئی نہیں تنقید کرنے کے، اچھا پہلو ان کو نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ اٹ ہیز بین اے ویری ویری گرینڈ ریسیپشن، اور بڑا وہ وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، جب وہ مسز مہاتیر جو ساتھ کھڑی ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا کین آئی ہولڈ یور ہینڈ، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا شور۔ یہ وائرل ہوئی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ واٹ اے جیسچر فرام دیٹ اولڈ لیڈی، جو فرسٹ لیڈی ہیں وہاں کی۔
تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے کہ جہاں جو بھی جس کنٹری کا وزٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے بہتری ہی کی طرف چل رہا ہے اور اچھے رزلٹ نمودار ہو رہے ہیں. اور انہوں نے بھی دعوت دے دی ہے 23 مارچ کی ان کو کہ وہ تشریف لائیں پاکستان. مہاتیر صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں میں آؤں گا. یو سی از 92 ایئرز اولڈ. دونوں کے آبجیکٹیو ایک ہیں کہ ملک سے کرپشن جڑ سے اکھیڑنی ہے اور گڈ گورننس دینی ہے تاکہ عام آدمی کی حالت بہتر ہو, اور یہ اوور نائٹ میں نہیں ہو سکتی. ابھی مہاتیر دیکھیں کتنے عرصے کے بعد وزارت عظمیٰ چھوڑ کے دوبارہ آئے ہیں. اولڈ مین بٹ ہی از ڈٹرمنڈ لائک ینگ پرائم منسٹر عمران خان. ہم تو ینگ ہی کہیں گے ایز کمپیئر ٹو. تو آپ ان کے اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور مستقبل میں ملیشیا انہوں نے کہا ہے کہ بزنس کریں, آ کے کاروبار بھی کریں, بے شمار پروجیکٹس آفر ہوئے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے وزٹ کو؟ پہلی بات تو ایک آپ کو نئے اینگل کا بھی میں یہاں ایک تذکرہ کرتا چلوں کہ مہاتیر اور عمران خان کی عمر میں 26 سال کا فرق. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے. عمران خان اگر مہاتیر کی ڈگر پر اس ملک کو ڈال گیا, ملیشیا کے ڈگر پر ڈالنا شروع کر دیا ابھی سے, تو 26 سال تک عمران خان کو کوئی نہیں روکتا حکومت کرنے سے. بالکل صحیح کہا. لوگوں کو کیا چاہیے, عمران خان یا XYZ, لوگوں کو چاہیے کہ بھائی یہاں کوئی آسودگی آئے, پاکستان کا وقار بڑھے, یہ گرین پاسپورٹ جو ہے اس کی کچھ عزت بنے. ملیشیا پوری دنیا میں زیادہ تر ممالک آپ کو ویزا آن ارائیول ہے, یہاں بھی ہمیں ہو گیا, ہو جائے. یہ ہو گیا نہیں, یہ نہیں ہوا ہے, جزوی طور پر ہوا ہے, کیونکہ وہ صرف آفیشیل پاسپورٹس پر اور وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر, باقی نہیں ہوا ہے. ہم تھوڑی وہ بھی ہو جائے گا, ہم اپنی تھوڑی حالت بہتر کریں. ٹھیک. تو اگر مہاتیر نے جس ڈگر پر اپنے ملک کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے گیا, آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ملیشیا جو کہ صرف 3 کروڑ کا ملک ہے, 30 ملین ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے جو ہے اس وقت 200 سے اوپر یعنی تقریباً 21 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہونے کی آئی ہے, اور وہ صرف 3 کروڑ ہے. اور آپ کو یہ جان کر ایک تعجب تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مہاتیر کا نام ہے اور جس طریقے سے اپنے قوم کو اس نے بڑھایا ہے, وہ اس جگہ پر کھڑا تھا مہاتیر جس جگہ پہ ہم آج کھڑے ہوئے ہیں جب اس نے پہلی دفعہ حکومت کو اور آج $220 بلین کی پر ایئر ان کے ایکسپورٹ ہے, اور ہماری کتنی ہے؟ 24 بلین, 20 بلین, 22 بلین. جی ہاں. تو اب جب یہ اتنا تضاد, تو اب پرائم منسٹر کے دورے سے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. پہلے تو جو چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں, پھر اس کے بعد میرا تجزیہ. ڈیفنس کوآپریشن میں مزید اضافہ کیا جائے گا. ہیومن ریسورس جو کہ ہمارا ان کے ساتھ MOU سائن ہے 2003 کا, اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ, کیونکہ پہلی بار حکومتوں نے اس پہ امپلیمنٹ کرانے کی کوشش ہی نہیں کی, صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ زیادہ مین پاور ادھر جا سکے, کہ ہمارے IT کے ہیں, باقی لوگ ہیں دوسرے تیسرے. تو وہ اب بھی ملیشیا سے $1 بلین ہمارے پاس ہمارے اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں. تو یہ 2-3 چیز. چوتھی جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں ایز آف بزنس دوں گا. میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اپنا ایک اسی معاملے میں آفس کھولوں گا تاکہ لوگ جب آئیں تو ان کو دشواری نہ ہو, انویسٹ کر سکیں. اور ملیشینز کو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہائی ٹیک کمپنی جس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ بڑھی ہے وہ آئیں, اور جو اکنامک زون ہمارے بن رہے ہیں اس میں آ کے آپ کریں. اور تو اگر وہ ہائی ٹیک کمپنیز ملیشینز کو, آپ اندازہ کریں ملیشیا وہ ملک ہے جس کا کانسٹیٹیوشن عبدالحمید ہمارے جسٹس تھے, انہوں نے ان کا کانسٹیٹیوشن لکھا ہے, انہوں نے بہت سارے اکنامک ہم نے ان کو پلان بنا کے دیے ہیں. جس طرح کوریا کا ہمارا 5 سال کا پہلا جو ہم نے دیا ڈاکٹر محبوب الحق نے. اور آج یہ ہے کہ بہرحال اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ایک مسلم برادر ملک سے, جس کا کہ سربراہ اور جس کے کی پوری تقدیر بدل دی مہاتیر نے, اللہ کرے ہمارے پاس بھی کوئی لیڈر ایسا ہو. عمران خان کی شکل میں ایک لیڈر آیا ہے, اس کی عمران خان اس قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے, کوشش کر رہا ہے, امید رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ نئے دور نے مجھ کو آواز دی ہے, نئے دور نے مجھ کو آواز دی ہے, بلاتی ہے مجھ کو نئی سیرگاہیں, پکارا ہے مجھ کو نئی منزلوں نے, اور میری منتظر ہے نئی شاہراہیں. نئی شاہراہیں منتظر ہے, ہم بھی منتظر ہیں, پاکستان کی قوم بھی منتظر ہے. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی اچھی طرح کھل کے باتیں کی. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات ہو رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان any prime minister has taken that stand and has spoken his mind, not his mind but the mind of the people of Pakistan. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، اینڈ آئی بلیو دیٹ دیر ہیز بین سم فلیکسیبلٹی آن دی پارٹ آف یو ایس آلسو. یہاں سے جو اسٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے وہ تھوڑا سا ذرا ماضی سے ہٹ کے ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی جو قربانیاں ہیں اس کو ضرور ریکگنائز کیا جائے گا، اور ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جو سٹانس اختیار کیا ہوا ہے ڈے ون سے، جیسے 22 اگست کے انہوں نے بتایا 2017 میں جو انہوں نے ساؤتھ ایشیا کا پلان بنایا تھا اس کے حوالے سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا سوچ بچار سے کام کرنا چاہیے. پاکستان جو ہے بہت پرانا ان کا دوست ہے، اور بے شک اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں ریلیشنز میں، لیکن بالکل ایک ایکسٹریم جو ہے نا اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی اس پالیسی کو اینٹی پاکستان سٹانس پالیسی ان فرینڈلی جو ہے اس کو ریویو کریں گے، اور جو پاکستان کی قربانیاں ہیں اس کو نظر انداز نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ملیشیا سے ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے MOUs بھی سائن کیے ہیں، اور وہاں کے جو سرمایہ کار ہیں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور سرمایہ کاری کریں، اور ان کے لیے انڈسٹریل زون میں ان کو ہر قسم کی وہ سہولت دی جائے گی جو ان کو درکار ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ فارن ایکسچینج بھی ہمارا بڑھے گا، اور ان ایمپلائمنٹ کسی حد تک جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر انہوں نے کہا بھی 1 کروڑ جاب دینی ہے اور 50 لاکھ گھر بنانے ہیں، اس کے لیے ہمیں پیسہ بھی چاہیے. تو پیسہ تو اسی صورت میں آئے گا جب کہ پروڈکشن ہوگی. پروڈکشن جب ہوگی جب انڈسٹری فلرش کرے گی یا ایکسپینڈ ہوگی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور جو ہمیں پرابلمز ہیں وہ یقیناً ہمارے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ جو سلسلہ تنقید برائے تنقید کا ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. ابھی یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں حکومت کو آئے ہوئے، اور اب پچھلے 70 سال کی جو گند ہے وہ اوور نائٹ میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یعنی کہ سوائے اس کے کہ آپ ہر چیز کے اندر کیڑے نکالیں وہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کوئی خدمت انجام نہیں دے رہے، آپ اپنے آپ کو بلیٹل کرتے ہیں ان دی آئیز آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے پاکستان کے حوالے سے جب ہم صبح سے لے کے شام تک تنقید کرتے رہیں. تنقید ضرور کریں فار بیٹرمنٹ، کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیں، پڑوسی کو خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد. حالات بدلنے کا وعدہ. इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.